بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، اور یہاں تک کہ دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی، تو اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا، یہاں تک کہ زمین و آسمان سب ٹوٹ جائیں گے اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور ٹڈیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ یاسین کی ایک آیت تھی جس کا ترجمہ ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ناظرین گرامی، جس کا ترجمہ ہے، اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر چلائے جائیں گے، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس کا ترجمہ ہے، جب آسمان پچھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا ترجمہ ہے، سو جس نے ذرہ برابر بلائی کی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ارشاد خداوندی ہے،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ ترجمہ: جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کا ترجمہ ہے ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی۔ حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر بھی وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات میں جب آپ خود سمجھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ البتہ ہم نے یہاں صرف چند آیات نقل کی ہیں۔ ناظرین گرامی، دوزخ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اتنا سخت اور اتنا دردناک ہے کہ ہمارے وہم و گمان و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں بہت سی آیات دوزخ کے خوفناک عذاب کو ہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑ جائیں۔ اس لیے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم یہاں چند آیات لکھتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا کچھ معمولی سا اندازہ ہو جائے گا، اور وہ آگ کیسی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، جس کا ترجمہ ہے تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے، اور وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل یا اونٹ۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، جس کا ترجمہ ہے وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ، اور اس آگ میں گناہگار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، برابر آگ میں جلتا رہے گا۔ گناہگار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، جس کا ترجمہ ہے اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ یعنی جس طرح لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن آگ کی طرح سرخ ہو جائے گا۔
اللہ بچائے ہم سب کو، آمین۔ ان لوگوں کو کھانے کو کیا ملے گا وہ بھی سن لو۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، جس کا ترجمہ ہے درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پینا بھی پیاسے اونٹوں جیسا ہوگا۔ دوزخ میں پینے کے لیے پیپ بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں ہے من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ، جس کا ترجمہ ہے اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، کھانے کا تو تم نے سن لیا، اب پہننے کا سنو کہ کافروں کو دوزخ میں پہننے کو کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ، سو جو کافر لوگ تھے ان کو پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کی پیٹ کی چیزیں اور کالے اور ان کی سب کچھ گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گٹے گٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو۔ ناظرین گرامی، بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن کے عذاب علیحدہ علیحدہ دیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے مال ناحق کہا جاتے ہیں، اور جو لوگ روپیہ اور سونا جمع کر جاتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہوگا کہ غصہ کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑھیں گے تو چلا اٹھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، سورہ نبا پارہ نمبر 30 آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ ہے اور کافر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔
ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔